بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسک کا کور اٹھا کر اس نے زیر لب اس پر لکھے چند لفظوں کو پڑھا، پھر چند لمحے پہلے لیپ ٹاپ سے نکالی ہوئی ڈسک اس نے اس کور میں ڈال دی۔ پرنٹر تب تک اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اس نے ٹرے میں سے ان صفحات کو نکال لیا، بڑی احتیاط کے ساتھ انہیں ایک فائل کور میں رکھ کر اس نے انہیں ان دوسری فائل کورز کے ساتھ رکھ دیا جن میں اس کتاب کے باقی 9 ابواب تھے۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہو کر اس نے ایک آخری نظر اس لیپ ٹاپ کی مدھم پڑتی اسکرین پر ڈالی۔ اسکرین تاریک ہونے سے پہلے اس پر ایک تحریر ابھری تھی، "ول بی ویٹنگ"۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی ایک دم چھلک پڑی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اسکرین اب تاریک ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر کمرے کو دیکھا، پھر بیڈ کی طرف چلی آئی۔ ایک عجیب سی تھکن اس کے وجود پر چھانے لگی تھی، اس کے وجود پر یا ہر چیز پر۔ بیڈ پر بیٹھ کر چند لمحے اس نے بیڈ سائیڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں پر نظر دوڑائی۔ وہ پتہ نہیں کب وہاں اپنی ریسٹ واچ چھوڑ گیا تھا، شاید رات کو جب وہ وہاں تھا وہ وضو کرنے گیا تھا، پھر شاید اسے یاد نہیں رہا تھا۔ وہ ریسٹ واچ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سیکنڈ کی سوئی تیزی سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ زندگی میں سیکنڈز کی سوئی کبھی نہیں رکتی، صرف منٹ اور گھنٹے ہیں جو رکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سفر ختم ہوتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بہت دیر اس گھڑی پر انگلیاں پھیرتی وہ، جیسے اس کے لمس کو کھوجتی رہی۔ وہ لمس وہاں نہیں تھا، وہ اس گھر کی واحد گھڑی تھی جس کا ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا تھا، صرف منٹ نہیں، سیکنڈز تک۔ اس گھڑی میں ہر کچھ ٹھیک تھا، اس شخص کے وجود میں جس کے ہاتھ پر وہ ہوتی تھی۔ اس نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس گھڑی کو دوبارہ سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کمبل اپنے اوپر کھینچتے وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے لائٹ بند نہیں کی، اس نے دروازہ بھی مقفل نہیں کیا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بعض دفعہ انتظار بہت لمبا ہوتا ہے، بعض دفعہ انتظار بہت مختصر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ وہ اسے نیند سمجھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ اسے چاروں طرف پھونک رہی تھی۔ جب اسے یاد آیا کہ وہ اس وقت وہاں ہوتا تو اس سے آیت الکرسی اپنے اوپر پھونکنے کی فرمائش کرتا۔ بیڈ سائیڈ ٹیبل پر پڑے ایک فوٹو فریم کو اٹھا کر اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس پر پھونک ماری، پھر فریم کے شیشے پر جیسے کسی نظر نہ آنے والی گرد کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ چند لمحے تک وہ فریم میں اس ایک چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اس کو دوبارہ بیڈ سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ سب کچھ جیسے ایک بار پھر اسے یاد آنے لگا تھا، اس کا وجود جیسے ایک بار پھر سے ریت بننے لگا تھا۔ آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی آنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آج اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ "ایکسکیوز می", وہ کہتے ہوئے اٹھ کر بار کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کی نظروں نے جیکی کا تعاقب کیا۔ وہ بار کاؤنٹر پر بار ٹینڈر سے بات کر رہی تھی۔
اس کے سیاہ بیک لیس ڈریس سے اس کی سفید خوبصورت پشت کمر کے خم تک نظر آ رہی تھی۔ اس نے نظر ہٹاتے ہوئے اپنے سامنے پڑے اورنج جوس کا ایک گھونٹ بھرا۔ بہت عرصے کے بعد اس نے کسی عورت کے جسم پر غور کیا تھا اور بہت عرصے کے بعد وہ کسی عورت کے ساتھ اکیلے کسی بار میں بیٹھا تھا۔ وہ ایک ہوٹل کا بار روم تھا، لیکن وہ کسی ایسی جگہ پر بھی بہت عرصے کے بعد آیا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے گلاس سے دوسرا گھونٹ لے رہا تھا جب جیکی 2 شیمپین گلاسز کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ میں نہیں پیتا۔ اس نے ایک گلاس اپنے سامنے رکھنے پر چونک کر اسے یاد دلایا تھا۔ یہ شیمپین ہے۔ جیکی نے جواباً ایک کندھے کو ہلاتے ہوئے بے حد گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہا کہ اس کا اپنا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ شیمپین شراب نہیں ہوتی کیا؟ اس نے جواباً جیسے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر پڑی سگریٹ کی ڈبیا سے اب ایک سگریٹ نکال کر لائٹر کی مدد سے سلگا رہا تھا۔ جیکی نے آگے جھکتے ہوئے بڑی سہولت سے اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ نکال لیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی یہ حرکت بے حد غیر متوقع تھی۔ وہ اب اسی سگریٹ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دبائے بائیں ہاتھ میں شیمپین گلاس پکڑے مسکراتے ہوئے سگریٹ کے کش لے رہی تھی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے سگریٹ کی ڈبیا سے ایک اور سگریٹ نکال لیا۔ آؤ ڈانس کریں۔ وہ جیکی کی آفر پر ایک بار پھر چونکا۔ وہ ڈانس فلور پر رقص کرتے ہوئے چاند جوڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ بار روم میں اس وقت زیادہ لوگ نہیں تھے اور ان میں سے بھی صرف چند ایک ہی ڈانس فلور پر موجود تھے جنہیں واقعی ڈانس کرنا تھا۔ وہ اس ہوٹل کے نائٹ کلب میں موجود تھے۔ میں ڈانس نہیں کرتا۔ اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے لائٹر رکھا۔ آتا نہیں ہے؟ جیکی ہنسی تھی۔ پسند نہیں ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ شیمپین کا گھونٹ بھرتے ہوئے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس نے راکھ جھاڑنے کے بہانے نظریں چرائیں۔ جیکی کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ شراب کبھی نہیں پی تم نے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس میز پر رکھتے ہوئے کچھ آگے جھکتے ہوئے پوچھا۔ اس شخص کی نظریں ایک لمحہ کے لیے گلاس سے اٹھی تھیں، پھر اس نے جیکی کو دیکھا۔ بہت عرصہ پہلے، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ شیمپین؟ جیکی نے مصنوعی حیرت کے ساتھ کہا۔ یہ بھی۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے ڈانس فلور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گلاس دوبارہ اٹھاتے ہوئے اور سامنے بیٹھے ہوئے مرد کے چہرے پر نظریں جمائے جیکی نے اپنی زندگی میں آنے والے پرکشش ترین مردوں کی فہرست میں اس کو رکھا تھا۔ وہ بلا شبہ ٹاپ پر تھا۔ اس کے جسمانی خد و خال نہیں تھے جس کی بنا پر وہ اسے یہ درجہ دے رہی تھی۔ اس کی زندگی میں شکل و صورت کے اعتبار سے اس سے زیادہ خوبصورت مرد آئے تھے۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص میں کچھ اور تھا جو اسے بے حد ممتاز کر رہا تھا۔ اس کی بے حد مردانہ آواز، اس کا رخ رکھاؤ، شفاف ذہن اور بے ریا گہری آنکھیں، اس کی مسکراہٹ یا پھر اس کی تمکنت اور رونت، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچ رہی تھی اور بری طرح کھینچ رہی تھی۔ اور اس میں اس کا قصور نہیں تھا۔ وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ وہ مرد کسی بھی عورت کو متوجہ کر سکتا تھا۔
اس نے اس کے کریکٹر پروفائل میں پڑھا تھا کہ وہ وارنیزیئر نہیں تھا. اسے حیرت تھی وہ کیوں نہیں تھا، اسے ہونا چاہیے تھا. اس پر نظریں جمائے اس نے سوچا، اور بالکل اسی لمحے اس شخص نے ڈانس فلور سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا. جیکی کی مسکراہٹ بے اختیار گہری ہوئی تھی. وہ بھی بے مقصد مسکرا دیا تھا. وہ بہت عرصے کے بعد کسی عورت کی کمپنی کو انجوائے کر رہا تھا. وہ بہت خوبصورت تھی، اسمارٹ تھی اور وہ مضطرب تھا. نہ ہوتا تو یہاں اس وقت 2 گھنٹے ایک اجنبی عورت کے ساتھ کبھی نہ بیٹھا ہوتا. تمہاری چیمپئن، جیکی نے اسے ایک بار پھر یاد دلایا. تم لے سکتی ہو. اس نے جواباً گلاس اس کی طرف بڑھا دیا. اگر پہلے پیتے تھے تو اب اس میں کیا برائی نظر آ گئی تمہیں؟ جیکی اس بار سنجیدہ ہوئی تھی. مزے کے لیے پیتا تھا، جب مزہ آنا ختم ہو گیا تو چھوڑ دی. وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنسی. وہ اسے دیکھتا رہا. جیکی دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے آگے جھکی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، تمہیں پتا ہے مجھے تم میں سائرانہ کشش محسوس ہو رہی ہے. وہ مسکرایا تھا، یوں جیسے اس کے جملے سے محفوظ ہوا ہو. میرے لیے خوشی کی بات ہے، اس نے جواباً کہا تھا. جیکی نے بڑے غیر محسوس انداز میں میز پر رکھ کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا. وہ ہاتھ ہٹانا چاہتا تھا لیکن چاہتے ہوئے بھی نہیں ہٹا سکا. وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر بظاہر غیر محسوس انداز میں انگلیاں پھیر رہی تھی. اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا دیا. وہ دونوں اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے. پھر جیکی نے کہا، ڈو یو بلیو ان ون نائٹ سٹینڈز؟ کیا تم ایک رات کے تعلق پر یقین رکھتے ہو؟ جواب فوری آیا تھا، بالکل. اینٹوں سے بنے چولہے پر رکھی گھسی ہوئی پرانی مٹی کی ہنڈیاں میں ساگ اپنے پانی میں گل رہا تھا. اس بوڑھی عورت نے نہر کے کنارے سے چنی ہوئی خشک جھاڑیوں کی ٹہنیوں کو توڑ توڑ کر چولہے میں پھینکنا شروع کر دیا. وہ آگ کو اسی طرح بھڑکائے رکھنے کی ایک کوشش تھی. وہ مٹی سے لیپے ہوئے گرم فرش پر چولہے کے قریب آ کر بیٹھ گئی. پاؤں سے چپل اتار کر اس نے اپنے سرد ہلکے ہلکے سوجے ہوئے پیروں کو دھوپ سے گرم فرش سے جیسے کچھ حدت پہنچانے کی کوشش کی تھی. اماں اس عمر میں بھی پنجوں کے بل بیٹھی لکڑیوں کو توڑ مروڑ کر چولہے میں جھونک رہی تھی. آگ میں لکڑیوں کے تڑکنے اور چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی. وہ ساگ کی ہانڈی سے اٹھتی بھاپ اور اس میں اٹھتے ابال دیکھتی رہی. مرد کیا کرتا ہے تیرا؟ وہ اماں کے اس اچانک سوال پر چونکی، پھر بڑبڑائی. کیا کرتا ہے؟ اس نے جیسے یاد کرنے کی کوشش کی تھی. پھر کہا، کام کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ اماں نے پھر پوچھا. باہر کام کرتا ہے. وہ ساگ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی. پردیس میں ہے؟ بوڑھی عورت نے جواباً پوچھا. وہ بھی اب اس کی طرح زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد اس کی طرح بازو لپیٹ لیے تھے. ہاں، پردیس میں ہے. وہ اسی طرح ساگ کو دیکھتے ہوئے بولی. تو یہاں کس کے پاس ہے؟ سسرال والوں کے پاس؟ نہیں،
پھر میں کسی کے پاس نہیں ہوں۔ ساگ پر نظریں جمائے اس نے بے ربط جواب دیا، مرد نے گھر سے نکال دیا کیا؟ اس نے چونک کر اس عورت کا چہرہ دیکھا، نہیں۔ پھر تو لڑ کر آئی ہے کیا؟ نہیں۔ اس نے پھر بے ساختہ کہا، تو پھر یہاں کس لیے آئی ہے؟ سکون کے لیے، اس نے بے اختیار کہا۔ سکون کہیں نہیں ہے۔ وہ اس عورت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، اسے دنیا میں کیا ڈھونڈنا؟ اس نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا۔ وہ گہری بات تھی اور عورت کے منہ سے سن کر اور بھی گہری لگی اسے، جو اس جھگی میں بیٹھی آگ میں لکڑیاں جھونک رہی تھی۔ پھر بندہ رہ کیوں دنیا میں آ کر بے سکون رہتا ہے؟ وہ اس سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتی تھی جو اس نے پوچھا تھا۔ تو پھر کہاں رہے؟ لکڑیاں جھونکتی اس عورت نے ایک لمحہ کے لیے رک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ لاجواب ہوتے ہوئے دوبارہ ساگ کو دیکھنے لگی۔ مرد کہتا نہیں واپس آنے کو؟ پہلے کہتا تھا، اب نہیں کہتا۔ اس نے خود بھی لکڑیاں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ بیچارہ اکیلا ہے وہاں؟ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ ہاں، اس نے اس بار مدھم آواز میں کہا۔ وہ بوڑھی عورت اب پلاسٹک کے ایک شاپر میں پڑا ہوا آٹا ایک تھالی میں ڈال رہی تھی۔ تو اکیلا چھوڑ کر آ گئی اسے؟ دھوپ میں پڑے ہوئے ایک گھڑے سے ایک گلاس میں پانی نکالتے ہوئے اماں جیسے افسوس کیا تھا۔ وہ بے مقصد آگ میں لکڑیاں پھینکتی رہی۔ تجھ سے پیار نہیں کرتا تھا؟ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ کرتا تھا، اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ خیال نہیں رکھتا تھا؟ ساگ سے اٹھتی بھاپ کی نمی اس کی آنکھوں میں اترنے لگی تھی۔ اسے بڑے عرصے کے بعد پتہ نہیں کیا یاد آیا تھا۔ رکھتا تھا۔ آواز اور بھی مدھم ہو گئی تھی۔ اماں اب اس کے پاس بیٹھی اس تھالی میں 2 روٹیوں کا آٹا گوندھ رہی تھی۔ روٹی کپڑا نہیں دیتا تھا؟ اس نے چادر سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ دیتا تھا۔ وہ اپنی آواز خود بھی بمشکل سن پائی تھی۔ تو پھر بھی چھوڑ دیا اسے تو نے بھی اللہ سے بندے والا معاملہ کیا اس کے ساتھ، سب کچھ لے کر بھی دور ہو گئی اس سے؟ اماں نے آٹا گوندھتے ہوئے جیسے ہنس کر کہا تھا۔ وہ بول نہیں سکی تھی۔ بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ پلکیں جھپکائے بغیر وہ صرف اماں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تجھے یہ ڈر بھی نہیں لگا کہ کوئی دوسری عورت لے آئے گا وہ؟ نہیں۔ اس بار آٹا گوندھتے اماں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تجھے پیار نہیں ہے اس سے؟ کیا سوال آیا تھا؟ وہ نظریں چرا گئی۔ اس کی چپ نے اماں کو جیسے ایک اور سوال دیا۔ کبھی پیار کیا ہے؟ آنکھوں میں سیلاب آیا تھا۔ کیا کچھ یاد آ گیا تھا؟ کیا تھا۔ اس نے آنسو کو بہنے دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اماں نے اس کے آنسو کو نظر انداز کر دیا تھا۔ نہیں ملا۔ سر جھکائے اس نے آگ میں کچھ اور لکڑیاں ڈالی۔ ملا نہیں یا اس نے چھوڑ دیا؟ اس کے منہ میں جیسی ہری مرچ آئی تھی۔ اس نے چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں ساگ زیادہ پانی چھوڑا تھا یا اس کی آنکھیں، پر آنچ اور آنسو دونوں جگہ تھے۔ پیار نہیں کرتا ہوگا، اماں نے بے ساختہ کہا۔ پیار کرتا تھا لیکن انتظار نہیں کر سکتا تھا۔
اس نے پتہ نہیں کیوں اس کی طرف سے صفائی دی تھی۔ جو پیار کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے، جواب کھٹاک سے آیا تھا۔